ابھی ریسنٹلی میں نے ایک لیکچر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پہ، ان کی پرسنالٹی پہ، ان کی جینٹلنس پہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی واز دا موسٹ جینٹل آف ہیومن بینگز، موسٹ فار گیونگ، موسٹ ٹالرنٹ. تو لیکچر کے بعد ایک اسٹوڈنٹ آیا یونیورسٹی کا میرے پاس، تو اس نے ایک سوال مجھ سے پوچھا جو اس ٹائم مجھے بڑا عجیب لگا، بٹ پھر میں نے ریئلائز کیا کہ اس کا سوال تو ٹھیک ہے اور بڑا پریکٹیکل سوال ہے اگر سوچا جائے. سوال اس کا یہ تھا کہ سر میں نے ساری آپ کی باتیں سنی، تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم از دی موسٹ پریکٹیکل مین، اور ان کے طور طریقے، پرنسپلز، اس پہ تو کویسچن ہی کوئی نہیں، اللہ معاف کرے، کہ وہ ہر صدی میں، ہر ایج میں موسٹ پریکٹیکل اور موسٹ فیزیبل جو رویہ ہو سکتا ہے اور پرسنالٹی ہمارے نبی کے. لیکن اس کا سوال یہ تھا کہ سر جب ہم یہ جینٹلنس اور فارگیونگ ایٹیٹیوڈ اور ایزی گوئنگ ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں تو لوگ ہمیں مس یوز کرتے ہیں، ابیوز کرتے ہیں. تو کہنا وہ یہ چاہ رہا تھا کہ شاید جو پریکٹسنگ مسلم ہے وہ اتنا پریکٹیکل نہیں ہے معاشرے میں، وہ ایٹیٹیوڈ اتنا پریکٹیکل نہیں ہے، کیونکہ لوگ شریف آدمی کا بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا. اب ایسے جملے آپ نے اکثر سنے ہوں گے کہ یار شریف آدمی کا تو اس معاشرے میں کوئی وہ کام ہی کوئی نہیں. اسی طرح یہ کہ یار اتنے شریف نہ بنو، لوگ تمہیں جو ہے وہ کھا جائیں گے. تو وہ یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ سر یہ سمجھ نہیں پھر آ رہی کہ ہم کیا کریں. تو اس پہ ہی میں ربی آپ سے شروع کرنا چاہوں گا کہ وٹ ڈو یو تھنک آف دس سچویشن، آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ علی بھائی، جس طرح آپ نے بات کی نا شرافت کی، کہ شریف انسان، اصل میں ایکچولی وہ بات یہ پریکٹیکلٹی کے ساتھ شرافت کو جوڑ رہے ہیں، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک انسان اسلام میں آنے کے بعد اگر وہ ریلیجن کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو پھر وہ شرافت کی طرف جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شریف آدمی کا کوئی کام نہیں ہے. تو پوائنٹ از دس کہ فرسٹ وی ہیو ٹو ڈیفائن کہ ہو از شریف، شریف کون ہے. تو میرے خیال سے کہ جو مسلمان ہے، ایک بندہ جو ریلیجن کی طرف آگے، وہ زیادہ ویجیلنٹ ہو جاتا ہے، اس میں کانفیڈنٹ آ جاتا ہے، کانفیڈنس اس میں آ جاتا ہے اپنے ایکسپوجر کی وجہ سے اور علم کی وجہ سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ تعالیٰ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک جو ریلیجس بندہ ہوتا ہے، واقعی جو اللہ تعالیٰ کی خشیت اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اختیار کر لیتا ہے، ہی از کانشیس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نا اس کا روب ڈال دیتے ہیں لوگوں کے اندر. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اب پوائنٹ از دس کہ شریف کیا ہے، وٹ از دا ڈیفینیشن آف شرافت. ہمارے معاشرے کے اندر شریف وہ ہے جو الٹریٹ ہے، جو بدو ہے، اس کو کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے، کہ یعنی کوئی بھی اسے مس یوز کر جاتا ہے، کوئی بھی اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں لگتا. یہ ڈیفینیشن. تو میرے خیال سے ریلیجن، اگر آپ ٹوٹلی ریلیجن کی طرف آ گئے ہیں، ایز اللہ سیز ان قرآن، آیت کا مفہوم ہے کہ انٹر انٹو اسلام کمپلیٹلی اینڈ ڈونٹ ایون فالو دا فٹ اسٹیپ آف شیاطین. اگر آپ پورے کے پورے داخل ہو گئے ہو، آپ 50-50 نہیں ہو، آپ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ دس از مائی پاتھ، مجھے اس پہ واک کرنی ہے، اس پہ چلنا ہے، مجھے واپس نہیں آنا، مجھے ساتھ والا راستہ نہیں چوز کرنا. اب آپ اس راستے پہ چل پڑے ہیں تو پریکٹیکلی اور فزیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس طرح کا بنا دیا کہ آپ میں کانفیڈنس آ چکا ہوا ہے. لیکن آن دا ادر سائڈ اگر آپ پیئر پریشر کی ڈرینیج میں آ جاتے ہیں، اگر آپ کو پیئر پریشر ڈرین کر دیتا ہے، تو اوبویسلی آپ کے اوپر ایک شریف کا لیبل لگ جائے گا. کیونکہ نارملی جب بندہ ریلیجن کی طرف آتا ہے تو وہ سینٹر میں آ جاتا ہے، اس کو پیئر پریشر کی وجہ سے اس نے اپنی فیملی کو بھی ڈیل کرنا ہے، دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھنے کو، کہ نارملی لوگ سمجھتے ہیں کہ یار میرے دوست چھٹ جائیں گے، اب میں تو اکیلا ہو جاؤں گا، فیملی بھی اکیلی ہو جائے گی، دوست بھی کہتے ہیں تو شریف ہو گیا، یہ تو شریف ہو گیا ہے، اب تو یار اب تو یہ سادہ بھی ویلا ہو گیا، اب تو یہ کچھ نہیں کر، چلو یار تو میرا یہ کام کر دو، میرا یہ کام کر دو. اور سب سے بڑا نا یہ بھی آتا ہے کہ یار اب اس کا فیوچر کا کیا بنے گا، فیوچر کا کیا بنے گا، اب یہ اس کو جاب کہاں پہ ملے گی. اس شخص سے زیادہ نا لوگوں کو فکر، یار مجھے تمہاری فکر ہے، اب تم نے اپنے ساتھ زیادتی کر لی. لوگ اس طرح بھی لٹرلی کہتے ہیں. تو آئی تھنک کہ وی ہیو ٹو ڈیفائن کہ شریف کیا ہے. لیکن اگر مسلمان شریف تو ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بندہ آپ کو رپلائی نہیں کر رہا، اگر ایک بندے کو لوگ ٹونٹ کر رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں، بلی کر رہے ہیں، وہ بندہ آپ کو رپلائی نہیں کرے، ڈزنٹ مین کہ وہ رپلائی نہیں کر سکتا. اس کا ویژن بہت براڈ ہے. مسلمان کو پتا کہ اگر میں نے اس کو یہاں معاف کیا، حلم آ گیا، کمپوزر آ گیا، ہی از کمپوزڈ، سبحان اللہ. اب اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے ابھی اس کو معاف کیا نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول فورگیو می آن دی ڈے آف ججمنٹ. اور اوبویسلی اتنا براڈ ویژن. حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تم رائٹ کے اوپر ہو اور تم معافی مانگ رہے ہو تو اللہ سبحانہ و
تعالیٰ will build a house in the middle of Jannah, سبحان اللہ. تو اس کو ویژن ہے, لیکن لوگوں کا وہ ویژن کلیئر نہیں ہے, اس لیے لوگ سمجھ رہے ہیں یار تو پاگل ہے, تجھے لوگ یوز کر رہے ہیں, تجھے لوگ ابیوز کر رہے ہیں, تو یار تو ذرا تھوڑا سا نا ویجیلنٹ ہو, تجھے لوگ تھوڑا تیز بن, ایسے نہیں چلتی دنیا, ایسے نہیں چلتی, ذرا دین اور دنیا کو بیلنس لے کے چل. تو وی نیڈ ٹو ڈیفائن which is what is آپ شریف آدمی ہیں, تو آپ بتائیں کہ شرافت کیا ہوتی ہے. سر شریف میں پہلے تھا جب میں نیا آتا تھا, جب میں نے نیا پریکٹس کیا تھا تب میں واقعی بڑا شریف تھا, اور جو بھی کوئی بات کہتا تھا تو میں کہتا جی بالکل بالکل ایسے ہی. لیکن آہستہ آہستہ میچورٹی آتی گئی, سمجھ لگے کہ کیسے معاملات کو لے کر چلنا ہے, اور سمجھ لگا کہ یہ دیکھا کہ کس کو جو ہے وہ خوش کرنا ہے. سب سے پہلے تو یہ کلیئر کیا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنا. جب آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کریں گے نا تو پھر لوگ خود بخود جو ہے نا وہ آپ سے محبت کرنے لگے. جیسے آپ نے وہ حدیث کوٹ کی تھی کہ جب ایک انسان دین کو پریکٹس کرتا ہے, اس کے اوپر صحیح عمل کرتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا لوگوں کے دلوں پہ اس کا رعب ڈال دیتے ہیں. آپ کی ایک بات کی اہمیت ہوتی ہے کہ نہیں یار اس نے بات کہی ہے اور اس نے بڑی صحیح بات کہی ہے, کیونکہ دلوں کا کنٹرول اللہ تعالیٰ کی عزت اللہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے. اگر آپ لوگوں کو خوش کرنے لگ جائیں گے تو پھر تو آپ کہیں پہ بھی نہیں رہیں گے. تو اسی لیے میں سب سے پہلے تو آپ کو ایک کانفیڈنٹ مسلم اگر آپ نے بننا ہے تو میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ آپ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کریں بجائے کہ لوگوں کو, کیونکہ لوگ تو خوش ہوتے نہیں ہیں. اور وہی بات ہے, آپ اکثر اپنی وہ ورک شاپس میں بھی کہتے ہیں کہ جی لوگ کیا کہیں گے اس کی ٹینشن نہ لیں. اگر آپ نے آگے لائف میں بڑھنا ہے تو آپ اپنے جو نا فوکس رکھیں اپنے اوپر, اپنا جو ہے نا وہ ویژن کلیئر رکھیں. تو آئی تھنک یہ بیسٹ ہے کہ اگر آپ نے کانفیڈنس مسلم بننا ہے تو سب سے پہلے آپ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی خوش کریں. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. ولید, میں اصل میں ٹاپک اس لیے چھیڑا تھا, سب سے پہلے تو ویلکم ٹو دا شو. ماشاء اللہ آپ یو کے سے ابھی آئے ہیں, اور آتے ہی ماشاء اللہ میں نے سوچا کہ آپ کو انوالو کیا جائے, کیونکہ وہاں اسٹریٹ دعویٰ میں بھی آپ انوالو رہے ندیم اشرف بھائی کے ساتھ. تو اصل میں یہ ٹاپک چھیڑنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سب کے, ہمارے معاشرے کی بات کر رہا ہوں, انکانشیسلی لاشعوری طور پہ مائنڈ میں یہ بیٹھا ہوا ہے لوگوں کے کہ یار دین میں آ کے بندہ بیکار ہو جاتا ہے. یہ میں بڑی بولڈ اسٹیٹمنٹ کہہ رہا ہوں, اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اللہ معاف کرے یہ چیز لاشعور میں ہر بندے کے ہمارے معاشرے میں بیٹھی ہوئی ہے کہ یار نہیں مجھے اسٹریٹ اسمارٹ بننا ہے, مجھے جو ہے نا شارپ بننا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ لوگوں کے مائنڈ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے, اور ہاؤ ڈو یو سی آل دس سچویشن؟ اچھا, میں اس کو علی بھائی ایسے دیکھتا ہوں کہ سوسائٹی میں نا اس طرح کا ایک پوائنٹ جو ہے وہ لوگوں کو دے دیا ہے کہ جو انسان فائنینشلی ویک ہے نا اور وہ دین کو پریکٹس کرنا چاہتا ہے, اس کو سارے کرٹیسائز کرتے ہیں, اس کو انکمپیٹنٹ بھی سمجھتے ہیں کہ یار یہ اس کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے تو یہ دین کی طرف لگ گیا. ویئر ایز جو انسان فائنینشلی اسٹرانگ ہے اور ویل آف ہے, ایجوکیٹڈ ہے, وہ اگر دین کی طرف آتا ہے اور پریکٹس کرتا ہے تو لوگ اس سے انسپائر ہوتے ہیں, جو کہ نہیں ہونا چاہیے ہماری سوسائٹی میں. ہمیں اس چیز کو ڈسکریج کرنا چاہیے, مٹیریلسٹک چیزوں کو بے شک بے شک ایسے ہے. تو یہ ایک چیز ہے جو کہ ہمیں کنڈیم بھی کرنی چاہیے اور اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے, اور جو لوگ دین کی طرف آنا چاہتے ہیں ان کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے. اگر وہ ہمارے بے شک فرینڈز میں سے ہیں, سوشل سرکل میں ہیں, تو ان کو ہمیں یہ نہیں فیل کروانا چاہیے یار کہ آپ کیا چھوڑ کے اور کہاں پہ آ گئے ہو, آپ صحیح راہ پہ آئے ہو. ان کو ہمیں بلکہ موٹیویٹ کرنا چاہیے. صحیح بات. لوگ یہ کہتے ہیں نا جی کہ یار یہ تو کتنے لگ گیا, یہ ایک سینٹینس بنا ہوا ہے کہ یہ تم نے کیا کام پکڑ لیا. اللہ معاف کرے, انڈائریکٹلی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ مطلب اس طرف آ کے بیکار ہو گئے, بھائی اسٹریٹ اسمارٹ بنے, آپ دنیا کی طرف لگیں. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ان کو اسلام کا کانسیپٹ کلیئر ہی نہیں ہے. جو شخصیت اسلام بناتی ہے اور جو رولز اور پرنسپلز اور ایتھکس کے پرنسپلز اسلام دیتا ہے, دین اسلام, اس کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے. تو اسٹریٹ اسمارٹ کی اگر میں بات کروں کیا ڈیفینیشن ہے؟ جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے, جو کچھ نہ کچھ کر کے جگاڑ لگا لیتا ہے, ایک جگاڑ کی مثال دی جاتی ہے, جو کوئی نہ کوئی وے آؤٹ فائنڈ کر لیتا ہے 2 نمبری لگانے کا, یا کسی پرابلم سے نکلنے کا 2 نمبریاں لگا کے, یا جو بھی کر کے. تو کہتے ہیں جی اسٹریٹ اسمارٹ ہے, اور ہم نے جو ہے نا ہمیں اسٹریٹ اسمارٹ بندہ جو ہے پسند ہے, ہمیں شارپ بندہ پسند ہے. لیکن میں تھوڑا سا یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پریکٹسنگ بردرز ہیں جو ماشاء اللہ ابھی آ رہے ہیں, اور یہ پروگرام بھی میں چاہتا ہوں انہیں کو ڈیڈیکیٹ ہم کریں. بہت سی یوتھ یونیورسٹیز میں ریلیجن اب ماشاء اللہ پریکٹس کر رہے ہیں, آ رہے ہیں اس سائڈ پہ. تو میں چاہتا ہوں کہ انہیں ہم بتائیں کہ واٹس اے بیلنسڈ پرسنالٹی, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ مومن بڑا کمپوزڈ ہوتا ہے, علم والا ہوتا ہے, بیلنسڈ ہوتا ہے. تو شرافت کو اگر میں چاہوں کہ ہم ایک ایٹریبیوٹ شرافت کا ایسا بتائیں
جیسے ہمارے معاشرے میں شریف کا مطلب ہے بونگا, جیسے آپ نے بدھو کہا یا بونگا کہہ لو, لیکن دا وے آئی سی اٹ کہ شریف بندے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اس مینٹیلٹی پہ پہنچ چکا ہے, بدلہ وہ لے سکتا ہے, آپ کو رپلائی بیک بھی وہ بہت اچھا کر سکتا ہے, آپ کو دھوکہ بھی وہ بہت اچھا دے سکتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے اس بندے نے اپنی ان ساری چیزوں کو دبایا ہوا ہے. سر علی, میں آپ کو اس پہ ایک بڑا مجھے ذہن میں زبردست واقعہ آیا. عامر بن قیس رحمہ اللہ ایک سلف گزرے ہیں, ان کے بارے میں آتا ہے کہ اب وہ پریکٹسنگ مسلم تھے اور لوگ ان کو پسند نہیں کرتے تھے. جیسے ہماری سوسائٹی میں ہمیں تھریٹ پڑتا ہے اپنی سے فیملی کی طرف سے بھی, کافی مشکلات آتی ہیں, فرینڈس آف سرکل سے بھی آتا ہے. تو انہی میں سے ایک نے جو ہے نا وہ ان کو پسند نہیں کرتے تھے, تو ایک نے پتھر اٹھا کے نا ان کو مارا. اب جب مارا تو ان کا سر پھٹ گیا, اور ان کے ساتھ جو ساتھی تھے انہوں نے ان کو فوراً جو ہے نا وہ دیکھا اور کہا کہ شیخ آپ ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے. اب وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں دعا کرتا, میں بد دعا بھی کرتا ہوں. انہوں نے کہا میں دعا کرتا ہوں, سوری. اب وہ دعا کیا کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ان اللہم اغفر لہ فانہ لم یتعمدنی, کہ اللہ تو اس کو معاف کر دے, بے شک اس نے جان بوجھ کے مجھے مارا. یعنی وہ اس کو جو ہے نا وہ آسانی دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا, جیسے ریلیکس. اب یہ بات نہیں کہ وہ مار نہیں سکتے تھے, بدلہ بھی لے سکتے تھے, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہ اتنے حلم والے بندے تھے, وہ لوگوں کو معاف کرنے والے تھے. ہمارے سوسائٹی میں یہ سمجھا کہ اگلا ایک شریف بندہ اگر آگے سے دو لگا دے نا تو یار یہ بندہ صحیح ہے, یہ اس کا لیول ہے, یہ اگر معاف کرتا یار تو کوڑا کھا کے آ گیا, تو یہ تو جواب نہیں دے سکتا. یہ بات نہیں کہ آپ جواب نہیں دے سکتے تھے, آپ جواب دے سکتے ہیں, لیکن آپ کے اندر ایک اللہ نے کمپوزر ڈال ڈر خوف ہے, اللہ کا ویژن اتنا بڑا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے معاف کرنا لوگوں کو, اور اس بندے میں کوئی ایشو چل رہا ہوگا اس کے ساتھ, اس لیے اس نے ایسے میرے ساتھ. ربیع بن خیثم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دوست کہتے ہیں کہ ان کے اوپر کسی نے جھوٹا الزام لگا دیا اور ان کو سوسائٹی سے نکال دیا گیا, ٹھیک ہے, اور یہ بھی ہمارے جو ہے نا وہ سلف میں سے آتے ہیں. اور پھر ان سے ان کے گھر والوں کو ان سے دور کر دیا گیا, ان کا جو بھی ان کو لائف میں جو بھی ان کے پاس چیزیں تھیں وہ سب ان سے دور کر لی گئیں, ان کا شہر ان سے دور کر لیا گیا. اور جب کافی ٹائم گزرنے کے بعد جب دوبارہ واپس آئے تو پتہ چلا کہ وہ تو بے قصور تھے. اب وہ سارے ان کے جو دوست وغیرہ تھے جو ان سے بہت محبت کرتے تھے, وہ کہنے لگے کہ آپ اب ان کے لیے بد دعا کریں. اب پھر اب وہ بد دعا کیا کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں چلو تم سب ہاتھ اٹھاؤ. اب وہ سب ہاتھ اٹھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں اللہم اغفر لہم ورحمہم ورزقہم, کہ اللہ تو ان کو معاف کر دے, ان کے رزق میں ان کو برکت دے, ان کی عمر میں ان کو برکت دے. آپ دیکھیں کہ وہ کیسے نیک لوگ تھے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اگلے بندے کو معاف بھی کر رہے ہیں, وہ ریلیکس ہیں کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کا تعلق ہے. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اتنے اس لیول تک پہنچ گئے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ, اور حقیقت بھی یہ ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا, اور یہ وہیں سے سیکھنے کو ملتا ہے, طائف والا واقعہ. ورنہ اگر جو انسان وہ نہیں پڑھتا اللہ کے نبی کی جو زندگی ہے, تو وہ یہ چیزیں نہیں اچیو کر سکتا, اور یہ لیول بھی اچیو نہیں کر سکتا. تو ہمیں وی نیڈ ٹو اسٹڈی دا بایوگرافی آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس سے اتنا کچھ سیکھنے کو. علی بھائی ابھی میں نے کمپلیٹ نہیں کیا, لیکن میں ابھی پڑھ رہا ہوں, لیکن اتنا کچھ سیکھنے کو ہے. آپ کا کیریکٹر ڈیولپ ہوتا ہے, آپ کمپیٹنٹ ہوتے ہیں دنیاوی لحاظ سے اور آخرت کے لحاظ سے بھی. دین میں بھی آپ ٹف ٹائم دیتے ہیں جو آپ کے پیئرز ہیں ان کو بھی. اور جو یہ دیکھا جاتا ہے نا کہ کہا بھی جاتا ہے کہ ایک جو مسلمان ہے, جیسے جہاں سے آپ نے شروع کیا ہے کہ وہ شریف ہے, پریکٹسنگ ہے اور وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے, وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ دین سے دور ہے. اللہ سے کنیکشن بھی اس کا جو ہے نا بہت ویک ہے. اگر اللہ سے کنیکشن اس کا اسٹرانگ ہو تو وہ اللہ کی طرف آئے گا, اللہ کو جانے گا, اللہ کے 99 نیمز ہیں, ان کے ایٹریبیوٹس ہیں, وہ پتہ کرے گا, ان کے بارے میں جانے گا, دین کو پڑھنا شروع کرے گا, اس کے اندر ایک کانفیڈنس آئے گا اور اللہ تعالیٰ دیں گے, اور پھر وہ پیئر پریشر کریٹ کرے گا. تو یہ ہمیں بہت ضروری ہے سمجھنا, بہت ضروری ہے. جیسے انہوں نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ ہم اسلام کو اگر صحیح سے اسٹڈی کریں, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو اسٹڈی کریں, تو وہ اتنے پریکٹیکل رولز ہیں, پرنسپلز ہیں اور ٹپس ہمیں ملتی ہیں سننا سے, کہ جو آج میں سمجھتا ہوں یہ ایکسپرٹس جو ہیں, پرسنالٹی کے ایکسپرٹس, وہ بتا رہے ہیں, سائیکالوجی کے ایکسپرٹس. پازیٹیو سائیکالوجی ساری کی ساری ان ایٹریبیوٹس پہ کھڑی ہوئی ہے کہ یہ چیزیں آپ میں ہوں گی تو آپ ورلڈلی بھی سکسیزفل ہو, آخرت میں تو ہمارا دین کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے بہت اجر ہے. لیکن سائیکالوجسٹ آج کہہ رہے ہیں کہ یہ ایٹریبیوٹس آپ کو سکسیز دلاتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر آپ انٹیگریٹی والے ہو, انٹیگریٹی سے مراد ہے کہ آپ اپنے ویلیوز پہ کھڑے ہو,
جیسے انہوں نے بات کی نا کہ یو ہیو ٹو پلیز اللہ, ناٹ ایوری ون, یہ انٹیگریٹی ہے. اسی طرح اگر آپ فارگیونیس والے ہو, کمپیشن والے ہو اور بدلہ نہیں لینے والے ہو, ریونجفل نہیں ہو, وینجفل نہیں ہو, ڈسیٹفل نہیں ہو, تو آٹومیٹکلی آپ لیڈرشپ پوزیشن میں آ جاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ لیڈر کا رویہ وہ سب سے زیادہ فارگیونگ ہوتا ہے, لیڈر کا دل سب سے بڑا ہوتا ہے. تو یہ لیڈرشپ ایٹریبیوٹس ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو کامن ہیومن ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے تھے اور ہیں, وہ آج لیڈرشپ کے ایٹریبیوٹس بن گئے. آپ نوٹ کریں کہ یار یہ بندہ لیڈر تو ٹھیک ہے, لیڈر تو ہے, لیکن اصل میں اسلام کہتا ہے کہ ہیومن بینگ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ فارگیونگ بھی اس میں ایلیمنٹ ہو, اس میں کمپوزر بہت زیادہ ہو, اس میں ایموشنل انٹیلیجنس ہو, نہ صرف یہ اس میں ڈگنیٹی ہو, ڈگنیٹی یعنی خودداری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. یہ پروفیشنلزم ڈسکرائب ہو رہی ہے کہ بھائی آپ کو ایک جگہ سے دھوکہ مل چکا ہے, آپ دوبارہ وہاں سے دھوکہ مت کھائیں. اور پروفٹ کی سیرہ بھی ہمیں یہ بتاتی ہے. وہ ایسے ہی ہے نا کہ اگر مومن دھوکہ دیتا نہیں ہے تو دھوکہ کھاتا بھی نہیں ہے, دھوکہ کھاتا بھی. مطلب ایک اور ایون کہ بزنس میں یہ بڑا آپ کو یہ بڑا جو ہے وہ یوزفل ہے. یہ جو حدیث ہے, اگر آپ کو ایک جگہ لاس ہو رہا ہے, ویلیوڈ ایکسپیرینس بھی تو بن جاتا ہے ربی بھائی. جیسے کہ اگر آپ کے ساتھ تجربہ ہوا ایک بار تو آپ سمجھ ہیں نا کہ اب میں نے اس کو نہیں کرنا. جیسے میں کہتا ہوں کہ کامیابی جو ہے نا وہ تجربات سے آتی ہے, اور تجربات آتے ہیں برے تجربات کر کے. جتنے آپ ایکسپیرینس کرتے جائیں گے نا تو آپ انشاءاللہ کامیابی کی طرف چلتے جائیں گے. لیکن اب یہ بھی بات نہیں کہ اب آپ نے ایک بار چپیڑ کھائی تو دوبارہ سے جو ہے نا وہی حرکتیں کریں. اسلام یہ تو نہیں سکھاتا نا کہ آپ کو دھوکا ہو گیا آپ دوبارہ پھر جائیں. آپ کو پتا ہے کہ یار یہاں سے میں نے پہلے مار کھائی ہے, یا میں نے یہاں سے مجھے لوس ہوا. آپ حکمت کے ساتھ چلیں. اور میں اپنے نا خاص طور پہ میں فیملی کے معاملات میں بہت زیادہ اس چیز کو دیکھتا ہوں. جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے والد پسند کرتے ہیں کہ ان کا جوتا جو ہے نا وہ ڈور کے پاس پڑا ہو یا یہاں پہ پڑو جب بھی میں آفس سے ہوں, تو یار آپ رکھ دیں. آپ کیوں اپنے گھر کا نظام خراب کر رہے ہیں, فیملی ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ بلیو کریں چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں ہمارے گھروں کے. تو میں سب سے پہلے کہوں گا اگر آپ نے کانفیڈنٹ مسلم بننا ہے نا تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو خوش کریں, نہ کہ باہر والوں کو. ہم لوگ باہر والوں کو خوش کر رہے ہوتے ہیں اور گھر میں امی کوئی کام کہہ دیں تو ہمیں جو ہے نا وہ مسئلہ پڑ جاتا ہے. رات کو دوست کو فون کر دے تو ہم ریڈی ہوتے ہیں, لیکن وہی کام جو گھر میں آپ کی ذمہ داری ہے. آپ بلیو کریں علی بھائی اتنے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں گھروں کے, لیکن آج کے جو کہ جو آج نیا ایک لڑکا مسلمان اور مطلب کہ دین کی طرف آ رہا ہے, پریکٹس کرنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہا. پلیز اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں, اپنے گھر والوں کو پہلے خوش کریں. جب آپ گھر والوں کو خوش نہیں کر رہے تو وہ کیا آپ سے انسپائر ہوں گے؟ یعنی بہت سے لوگ دین میں آتے ہیں تو وہ مزید ہارش بن جاتے ہیں یا وہ اینٹی سوشل بن جاتے ہیں. وہ لوگوں کی امیج پھر یہ بنتی ہے کہ یار اچھا یہ دیکھ لو, پھر ایسے ہی ہوتا ہے. اب دین کی طرف آ گئے تو اس نے یہ بھی کام کرنا چھوڑ دیا ہے, کٹ آف ہو گئے ہو, اینٹی سوشل ہو گئے ہو, یا اب تو تمہیں لوگ جو ہے نا وہ کچھ بھی کہہ دیں گے تم اس پہ بلیو کر لو گے. تو میرے خیال کچھ غلطی وہ پریکٹسنگ لوگوں کی طرف سے بھی ہے کہ وہ امیج ایسی شاید نہیں دے پاتے. کیا خیال ہے؟ میرے ساتھ بھی نا یہ ایکسپیرینس تھا کہ میں گھر کے کاموں سے نا بڑی جان چھڑاتا تھا یو کے جانے سے پہلے. اب جب سے میں وہاں سے واپس آیا نا الحمدللہ اب میں برتن بھی دھوتا ہوں جو کہ مجھے نہیں دھونے چاہیے, لیکن آن اے لائٹر نوٹ مطلب اتنے کام میں کرتا ہوں. گھر کے جو گھر ہے نا میرا اس کو میں پہلی پرائیورٹی رکھتا ہوں. جو معاملات ہیں وہ پہلے کر لوں, پھر بعد میں دوستوں کے لیے ٹائم بچے نہیں بچے. اب تو جب سے میں یو کے سے آیا علی بھائی میں تو دوستوں کے ساتھ اس طرح سے ٹائم بھی نہیں اسپینڈ کر سکتا ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے میری پرائیورٹی کیا ہے. زبردست. کام کے لحاظ سے, گھر کے لحاظ سے, دین کا علم حاصل کرنے کے لحاظ سے, ہر لحاظ سے جب آپ کی پرائیورٹی اسٹریٹ ہوتی ہیں نا تو پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے یار میں نے کہاں پہ ٹائم انویسٹ کرنا ہے, اور اگر میں غلط جگہ ٹائم انویسٹ کر دوں گا تو وہ کمپرومائز ہوگا وہ والا ٹائم. تو یہ ہمیں جو ہے نا اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے, رسپانسبلٹی کا ایلیمنٹ. میں اب چاہوں گا کہ ایک نا میں آپ سے بھی پوچھوں, پہلے میں خود ایڈ کرتا ہوں کہ پریکٹیکل انسان کون ہوتا ہے. میں کچھ اپنی طرف سے بتاتا ہوں. ایک تو مسکنسیپشن یہ پائی جاتی ہے ہماری سوسائٹی میں کہ اسلام یا ریلیجن یہ سکھاتا ہے کہ آپ کو ایک بندہ ہرٹ کیے جا رہا ہے, دھوکہ دیے جا رہا ہے, مس یوز کیے جا رہا ہے, تو ریلیجن کا یہ حکم ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہی رہو, دھوکہ بھی کھاتے رہو اور فورگیو بھی کرتے رہو. جبکہ اگر ہم سیرہ کی طرف دیکھیں, سنہ کی طرف دیکھیں, تو ہمیں مثال ملتی ہے کہ ٹاکسک لوگ, ٹاکسک سے مراد ہے جو بہت کڑوی باتیں کرنے والے یا آپ کو نقصان پہنچانے والے, قرآن مجید کی روشنی میں بھی اور حدیث کی روشنی میں بھی ان سے دور رہنے کا کہا گیا. پہلی بات.
لیکن منع کیا ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے. منع یہ ہے کہ آپ اس سے نفرت نہ کرو, اس کو منع کیا ہے, یا اس سے تعلق نہ توڑ دو. اب لوگ تعلق نہ توڑنے سے سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ اٹیچ رہو. نہیں, تعلق نہ توڑنے سے مراد ہے کہ آپ ٹوٹلی اسے کٹ آف نہ کر دو, کوئی نہ کوئی دروازہ اپنا کھلا رکھو کہ کبھی اس کی اصلاح ہو جائے. لیکن تعلق جوڑنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ بس آپ اس کے پاس بیٹھے رہو ہر وقت اور اس سے بالکل وہی رشتہ رکھو جو پہلے اس کے ساتھ رشتہ تھا. تو یہ ایک مسکنسیپشن. سر جی میں آپ کی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس پہ نا کچھ لوگ بھی یہ بھی بات کہہ دیتے ہیں کہ اس نے تو بدلنا ہی نہیں ہے, اس کو تو یہ تو شیطان کا ہی جو ہے نا یہ لگا ہوا ہے, شیطانی کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اس طرح کے الفاظ آتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ آپ نا جب بھی کوئی آپ کو نقصان دے رہا ہو نا, آپ کو یا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. کیونکہ میں ٹیچنگ فیلڈ میں پڑھاتا ہوں, تو میرے سے ایک دن یہ ہوا کہ میں کیمپس سے جا رہا تھا اور ایک مجھے بڑی کار نے بڑا ہی برے طریقے سے اوورٹیک کیا اور میں پورا گر جانا تھا. لیکن فوراً میرے منہ سے الفاظ کہ اللہ تعالیٰ سے دین کا کام لے. جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اس کو ہدایت نہیں آنی, یار اس نے کیا کیا, آپ شیطان کو اس کا ساتھی بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو بدل سکتا ہے, جیسے آپ نے حدیث کوٹ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے جو دل ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, وہ جب چاہے بدل سکتا ہے. تو پلیز ہم لوگ ایسا جب آپ کانفیڈنس سے آپ کو کوئی بات کوئی آئے نا کوئی انسان سے, تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تو یار یہ تو شیطان کا دوست ہے, یہ تو کام کرتا ہے, یہ ایسے یا ویسے, اس کو ہدایت نہیں ہونی. اس طرح کے ورڈ سے اپنے آپ کو پیچھے کریں اور گڈ ورڈس یوز کریں. دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کتنے آپ کے لیے آسانی کرتا. میں نے علی بھائی پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب آپ کی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکلتے ہیں نا کہ اللہ نے اس کی ہدایت روکی ہوئی ہے اور اس کو ہدایت نہیں دینی, تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہدایت روک لیتے ہیں. اور میں نے ایکسپیرینس کیا, اور وہ جب مجھے الحمدللہ ریئلائز ہو گیا تھا, اس کے بعد پھر اللہ سے توبہ کی ہے. تو یہ ہمیں بڑا کیئرفل رہنا پڑتا ہے اور ضرورت ہے اس چیز کی کہ زبان سے کیا الفاظ آپ ادا کر رہے ہیں کسی کے لیے, اللہ تعالیٰ کہیں آپ کی نہ پکڑ کر. یہی تو دیکھیں نا بردرز, جینٹلنیس ہے, یہی تو ہم نے سیکھنی ہے کہ آپ غصے میں نہ آئیں. ایسے علی بھائی جس طرح ہم نے رشتہ داروں والی بات کی ہے نا, اسلام جو شروع میں ہم نے بات کی تھی نا کہ اسلام کا علم ہونا, نبی جس طرح ولید بھائی نے بھی بتایا کہ پروفیسر وسلم کی آپ نے سیرہ پڑھی ہو, ان کے بارے میں اسپیشلی جو ان کی جو احادیث ہیں, جو ان کی نریشنز ہیں, ان کی زندگی میں جتنے بھی لمحے آئے, جو مومنٹس آئے, جو ٹف سچویشنز آئی, جو ان کا کنفرنٹیشنز آئی, ان دوران ان کے معاملات کیا تھے, انہوں نے کس طرح رد عمل کیا, ان کا عمل کیا تھا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب حدیث کا مفہوم ہے, تم چاہتے ہو تمہارے مال میں, رزق میں, عمر میں برکت آ جائے, صلہ رحمی کرو. ہمارے معاشرے میں صلہ رحمی کی ڈیفینیشن ہی الٹی ہے. صلہ رحمی یہ ہے, وہ ہمارے گھر یہ لے کے آئے, ہم ان کے گھر وہ لے گئے. انہوں نے فون دیا, ہم نے ان کو فون دیا. انہوں نے مٹھائی لائی, ہم نے مٹھائی, یعنی جو ہمارے ساتھ اچھا ہے اس کے ساتھ ہم اچھے. حالانکہ صلہ رحمی سم تھنگ جو آپ کو منہ نہیں لگاتا, آپ اس کے گھر چلے گئے. جنہوں نے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھا, آپ نے ان کو سمجھ لیا. جو آپ کو ٹف ٹائم میں چھوڑ کے, آپ نے ٹف ٹائم میں سب سے پہلے ان کے پاس پہنچ گئے. جو آپ کے گھر کبھی بھی نہیں آ رہے, آپ ان کے گھر جا رہے ہیں. رزق بڑھتا ہے, رزق بڑھتا. آئی ایکسپیرینس دس الحمدللہ. اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دین کی طرف تو آگے, لیکن آپ نے قرآن کی ایک آیت پہ عمل نہیں کیا, آپ نے اپنی ایک حدیث کو نہیں اپنایا, آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو نہیں اپنایا, تو آپ کی سارا ٹائم, وہ آپ کی ایفرٹ ساری ضائع ہے. کیونکہ دیکھیں مسلمان وہ ہے جو فائدہ دینے والا ہے, لوگوں کے لیے آسانی کرنے والا ہے. آپ نے آسانی نہیں پیدا کی, لوگوں کو آپ نے آسانی نہیں دی, لوگوں کو آپ نے احسان نہیں کیا. کیونکہ دیکھیں ہر پروڈکٹ کا ایک یو ایس پی ہے, یونیک سیلنگ ورڈ ہے, مارکیٹنگ کا اصول ہوتا ہے, ہر پروڈکٹ کا یو ایس پی ہوتا ہے. اسلام کا یو ایس پی ہے احسان, فارگیونیس, صلہ رحمی, عزت دینا, معاف کر دینا, خیال کرنا. ہمیں تو اپنے نیبرز کا ہی نہیں پتا. ربی بھائی ہمارے جو رشتے ہیں نا اس وقت, آپ بلیو کریں وہ اس ٹیبل کی مانند ہے. اگر مثال کے طور پہ اس کو دیمک لگ گئی نا, کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے ٹیبل, اچھا ہے, لیکن اس کو ایک ہلکے سے ہٹ ہونے کی دیر ہے. ہمارے رشتے اب اس طرح کے ہو چکے ہیں, دیکھنے میں اتنے خوبصورت ہیں, آپ کہیں گے یار کتنے مسلمان زبردست, ایک کوئی کڑوی بات ہو گئی تو بس ہم لوگ فوراً نہ ہمارے اندر پیشنس ہے, ہم معاف نہیں کرتے. مجھے ایک مثال یاد آ گئی کہ خاندان والے آپس میں رشتہ کرتے ہیں نا, تو آپ نے کسی کا رشتہ مانگا اور انہوں نے فار سم ریزن نہیں ایگری کیا, تو بس تعلق ختم, دس از اوور, ہماری انسلٹ ہے. تو بھائی کوئی ریزن ہو سکتی ہے ان کی, انہوں نے کہیں اور کرنا ہو, تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تعلق توڑنا. اچھا ایک چیز میں آپ تینوں سے اور ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ یہ میرے ساتھ بھی چونکہ ہو چکا ہے, اس لیے آئی ایم شیور آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا کہ جب بندہ دین میں آتا ہے نا اور وہ گڈ بیہیویئر دکھاتا ہے, ذرا ٹالرنس شو کرتا ہے, تو فیملی والے ہی, یہ سب کے ساتھ ہوا ہے, ظاہر ہے ہم سب نے ایکسپیرینس کیا, وہ نہ کہتے ہیں کہ یار اس کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے, اس بیچارے یہ پریکٹیکل نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک ویٹر ہے, وہ کوئی آپ کے لیے
کھانا غلط لے آیا ہے, یا اس نے آرڈر لیٹ کر دیا, سپوز ہوٹل کی سچویشن بتا رہا ہوں, یا آپ گاڑی چلا رہے ہیں, اب وہ سائڈ سے کسی نے گاڑی تھوڑی سی مار دی, اب آپ چپ کر کے اترو گے نا اور آرام سے بات کرو گے کہ بھائی کیا مسئلہ ہوا, آپ گاڑی ٹھیک کیوں نہیں چلا رہے تھے, تو وہ پتہ ہے جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے بات کر رہے ہو, اس طرح یہ مانے گا, اس طرح یہ پیسے نکالے گا, تو وہ شروع کہتے ہیں بدتمیزی کرو, یا اس کو ڈانٹو, یا اگریسو ہو جاؤ, ویٹر کے ساتھ بھی اگریسو ہو ورنہ وہ سر پہ چڑھے گا. یہ بھی ایک سوچ ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی, جس طرح اگر آپ نے گھر میں میڈ آتے ہیں, صفائی کرنے والی آتی ہیں, تو ہم نارملی ان کو میڈ ہی سمجھا جاتا ہے اور ان کے اپنے بچوں کو بھی بتایا جاتا ہے یہ کام والی ہیں. تو جسٹ فار دا سیک آف ایگزامپل کہ ہمارے گھر میں اگر جو آتے ہیں صفائی کرنے والی جو آتی ہیں خاتون, میں نے اپنی بیٹی کو کبھی کہا ہی نہیں ہے کہ یہ کام والی ہیں. ہم نے یہ بتایا کہ یہ بشرا باجی ہیں, اور بشرا باجی کا ہماری بیٹی ویٹ کرتی ہے, ان کے ساتھ کھانا بھی کھاتی ہے, ان کا ویٹ بھی کرتی ہے, اور ہم نے وہ سی آف بھی کرتی ہے کہ باجی جا رہی ہیں. اور آج وہ بیمار تھی تو بشرا باجی آئی اینڈ شی گاٹ ایکٹیو کہ بشرا باجی آ گئی ہیں, اور میں نے ایکچولی پیرنٹس بتا رہے ہیں. آن دا ادر سائڈ جو انہوں نے بات کی کہ معاشرے کے اندر جو ریلیجس بندہ ہے وہ بھی ہم نے ہی کریٹ کیا ہے کہ وہ شریف ہے. ہم نے سب سے فارغ بچہ جو ہے شریف ایز پر بدو الٹریٹ, شریف بچہ جو بالکل بچہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے اس کو ہم نے مدرسے میں ڈال دیا. ٹھیک ہے, ہم نے خود ہی سوسائٹی میں ایسی بچوں میں کمپیریزن پیدا کیا, اچھا یہ حافظ ہے, حافظ صاحب آپ نے دعائی کروانی ہے, حافظ صاحب سے مشورہ نہیں لیا جائے گا, اس کو پریکٹیکلٹی کا ایک وہ شو ہی نہیں کیا. حافظ صاحب نے دعا کروانی ہے, حافظ صاحب سے مشورہ نہیں لیا جائے گا, مشورہ اسے لیا جائے گا جس نے میٹرک کی ہے, جس نے کیمبرج پڑھا ہے. کتنی زیادتی کر رہے ہیں نا. اب کیا ہوگا, بچے دیکھ رہے ہیں, اب جس سے دعا کروائی جا رہی ہے نا پھر بچہ وہ دعا ہی کرے گا, وہ کہے گا میں دعا کے لیے ہوں نا. وہ مشورے, اس کا خود کانفیڈنس توڑ دیا آپ نے کہ جی مشورہ اس سے یس, آپ نے کریٹیوٹی نہیں پیدا کی, آپ نے کریٹیکل تھنکنگ اس میں پیدا نہیں کی کہ بیٹا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. لیکن ہاں وہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, یہاں اچھا کھانا کھانے لگے, کھانے کے بعد بیٹا آپ دعا کروا دو. لیکن جو دوسرا بچہ ہے جو ایک سمجھ لیں کنونشنل اسٹڈیز کر رہا ہے, اس کو آپ ہر جگہ پہ ساتھ لے کے جاتے ہیں. تو پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ آپ اسلام کو عزت دیں, ہم اسلام کو عزت دیں, ہم خود اسلام کو عزت دیں, گرومنگ کریں, اور ہم نے خود اسلام کو عزت دینی ہے. جس بھائی نے آپ سے کویسچن کیا ہوگا جو آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں, وہ اس چیز کو دیکھ لیں کہ اگر آپ اسلام کو بینگ اے مسلم آپ فخر محسوس کریں. ہم خود بھی بینگ اے مسلم فخر محسوس نہیں کرتے. جس طرح اف یو ہیو اے بیئرڈ, اگر آپ نے کسی سنت کو فالو کر لیا, کسی سنہ کو آپ نے فالو کر لیا ہے, آپ مسواک لیٹ سپوز کر رہے ہیں, تو آپ چھپ کے کریں گے, یا اگر آپ کی ٹخنوں سے اوپر آپ نے کوئی اپنا آؤٹ فٹ رکھا ہوا ہے تو آپ تھوڑا سا شائع فیل کریں گے. حالانکہ آپ دیکھیں گے گوروں نے اب اس کو ٹرینڈ بنا لیا, لیکن ہم پھر بھی شائع فیل کرتے ہیں. تو میرے خیال سے آپ پراؤڈ مسلم بنیں. جب آپ پراؤڈنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اگلے کو گناہ گار سمجھیں, کیونکہ دیکھیں یہ تکبر کی مثال ہے. تکبر اس کی ڈیفینیشن ہے, کیونکہ اللہ کے وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. صحابہ کرام اللہ کے نبی وسلم کے پاس تھے, تو ایک لمبی حدیث ہے, پوچھا گیا کہ تو پھر نبی وسلم تکبر کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ دو چیزیں. پہلی چیز اگر تم حق کو جھٹلا دو, دوسری چیز اپنے سے نیچے کو دیکھو, کسی کو اپنے سے نیچے دیکھو. تو ہم نے اپنے سے نیچا نہیں دیکھنا. ہم نے جس طرح عماد نے بڑی اچھی بات کی, اور جنہوں نے سلف کی باتیں بتائی کہ لوگوں کے لیے معافی کی بات کریں, لوگوں کے لیے آسانی کی بات کریں. اگر آپ آسانی نہیں پیدا کر رہے, آپ کبھی بھی لوگوں کو ایز اے پروڈکٹیو مسلم پریزنٹ نہیں کر سکتے. لیکن بات وہی ہے نا, لوگ کہتے ہیں کہ یار معاف کر دیں گے تو اگلا سر پہ چڑھ جائے گا, ٹھیک ہے نا, معاف کر دیں گے تو وہ اندر کی بڑھاس نہیں نکلے گی. تو میرے خیال میں ہم تھوڑے بینیفٹس اور پریکٹیکل مثالیں انہیں دیں اپنے ایکسپیرینس. سر میں اگر میں اپنے ایکسپیرینس سے بات ہوں تو الحمدللہ ہم لوگ ایونٹس وغیرہ بھی کرواتے ہیں. میں نے اپنے استاد جی سے یہی سیکھا ہے کہ اگر آپ بات کرو نا پریکٹیکل کی, لائف میں گھس کے جب سے چپیڑے پڑتی ہیں, سوری میں ورڈ یوز کر رہا ہوں, جب وہاں پہ آپ کو پریکٹیکل لائف میں آپ کو مشکلات دیکھنی پڑتی ہیں, تو مثال طور پر میں کوئی کام کروا رہا ہوں نا, اگر میں پیسے اس کے پورے دے رہا ہوں تو مجھے کام بھی پورا چاہیے. یہاں پہ میں مسلمان ہوں نا, اگر میری داری بھی ہے تو میں اگر پیسے پورے دے رہا ہوں اپنے یہ کام کے, تو مجھے کام میں پورا اے ٹو زیڈ صحیح چاہیے. یہاں پر آپ آگے ہو کر بولیں. اب یہاں پر آپ بالکل چوسے بن کے بیٹھ جاؤ, کہیں گے چلے کوئی بات نہیں, تو ایسے نہیں ہوتا. ابھی پیسے دیے ہیں, کام اچھی دو, مجھے پروڈکٹ اچھی دو, مجھے بالکل صحیح چیز چاہیے, آگے ہو کے پورا کام لے دے. اور گھر والے بھی ہمیں اسی بات پہ کہتے ہیں کہ اگر تم جا کے کوئی سودا صرف لے رہے ہو نا, تو پریکٹیکل لائف میں آؤ بھائی, یہ ہوائی باتیں نہ کرو, پریکٹیکل لائف گزارو. جا کے سودا اگر لے تو صحیح
بات کرو دھرلے سے بات کرو کہ مجھے یہ چیز چاہیے. عقل مندانہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ بدھو بن کے بیٹھے رہو تو. اور دوسرے کو اور بات بھی سر جی, ہمارے جو آج کے جو نوجوان آگے آ رہے ہیں نا یوتھ, وہ گھر کے کاموں میں بھی ایک انٹرسٹنگ لیتے ہیں, اور دوسرا جو ہے کہ وہ کوئی کام سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. بلب اتارنا نہیں آتا, یقین کریں کسی بچوں بلب اتارنا نہیں آتا یار, آپ کسی الیکٹریشین کو بلائیں, اگر آپ کو نہیں کرنا آتا آپ کسی کو بلائیں, کوئی بھی پلمبر کا کام ہے آپ اس کو بلائیں, کام کرنا ہی نہیں ہے اور نمازیں پڑھتے نہیں صرف یہ کرتے ہیں. تو میرے ٹیچر مجھے کہا کرتے تھے کہ بیٹے گھر جو ہے وہ تہجدوں سے نہیں چلتے. میں نے کہا یہ شے کیسے بات کر رہے ہیں. پھر مجھے جب انہوں نے گہرائی میں گئے تو نے کہا کہ بیٹے اپنی ذمہ داری پوری کرو, تمہارے باپ بیمار ہیں, تمہارے باپ بیمار ہیں, وہ تم اس میں لیکن معاملات بھی ہیں, تمہارے باپ بیمار ہیں, تم ان کی پہلے خدمت کرو. نماز اگر لیٹ ہو رہے ہو کوئی بات نہیں, بعد میں پڑھ لینا. یہ نہیں ہے کہ اب تم نے نماز چھوڑ دینی ہے, گھر کی ذمہ داریاں پوری کرو. دیکھنا تمہارے لوگ, تمہارے والدین تمہارے ہاتھ چومیں گے تو تمہیں عزت دعائیں دیں گے. ہم لوگ اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. یعنی کچھ انیشیٹو پریکٹسنگ مسلمز کو وہی جو آپ کو لینا ہوگا ایسا میں سمجھتا ہوں پریکٹیکل مثال پیش کریں. جو آپ کو یہ سوال ہے نا, شاید اس نے یہ ساری پیچھے فلم دیکھی ہوگی یہ سارے معاملات میں, کہ جب میرا بھائی جو ایک جو دین کو پریکٹس کر رہا ہے تو وہ کچھ کر ہی نہیں رہا, وہ مطلب تو بھئی آپ واقعی جو نا دین کو بھی فالو کریں اور ساتھ میں پریکٹیکل لائف گزاریں. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ ہاں, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو معافی والی بات آپ نے کی تھی کہ ہم معاف کر دیتے ہیں اور پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اگلا چڑھائی کرے گا. تو پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم معاف کس کی وجہ سے کر رہے ہیں. اگر اللہ کے لیے معاف کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اس کا جو ریئیکشن ہے اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت, عزت اللہ تعالیٰ دیں گے. اور آپ کو اپنا دل بڑا کرنا چاہیے یار. اگر آپ کو کسی نے بدتمیزی سے بات کر دی, آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہاں پہ نہیں, یہ تو چلیں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, لیکن آگے چل کے زندگی میں اللہ نے آپ کو عزت دینی ہے, اور اگر اللہ چاہیں گے تو لوگ بھی آپ کی عزت کریں گے. اور دیکھیں نا, معافی ود ڈگنیٹی. میں آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتا ہوں. فتح مکہ کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے شمار لوگ آئے, اور اللہ کے نبی نے کہا مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو. اب ہی واز سٹنگ لائک اے کنگ, تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بھائی سے یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں. تو اللہ کے نبی نے کہا جاؤ آج سارے معاف. لیکن وحشی آیا ڈر کے, وحشی جس نے بہت بے دردی سے شہید. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیسے شہید کیا تھا میرے چچا کو. اس نے بتایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو ہیں وہ تار ہو گئی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نا بس جب میرے سامنے ہو نا تو چہرہ ڈھانپ کے, یا مطلب میرے سامنے نہ ہو, کانٹیکس بتا رہا ہوں حدیث کا, ویسے معاف ہو. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دیکھیں کچھ لوگ نے آپ کو اتنی پین دی ہوتی ہے کہ آپ فتنے سے بچنے کے لیے, یہ نہیں کہ اس سے نفرت ہے, فتنے سے بچنے کے لیے کہ کہیں وہ چیز دوبارہ نہ مطلب ریکال نہ ہو جائے, یا وہ اس کو کچھ سختی سے کوئی بات نہ کر لے, تو ڈسٹینس رکھنا یہ جائز ہے, پریکٹیکلٹی کا حصہ ہے. اری بھائی اس میں وہ واشی کو بھی مطلب وہ اس نے جب توبہ اللہ سے کر لی تھی سنسیئرلی, تو آپ دیکھیں نا حضرت عمر کے دور میں واشی نے ہی مسلمہ کذاب کو قتل کیا تھا, اور اللہ نے اسے کام لیا. حالانکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنی شکل مت دکھانا, لیکن انہوں نے توبہ کی ہے, اللہ نے توبہ قبول کی اور کیسی عزت دی ہے, اور وہ سیٹسفائی ہو گئے تھے اینڈ پہ. کفارہ یعنی ان کا وہ ادا ہوا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. تو میں بھی آپ کو پریکٹیکل مثالیں کچھ دیتا ہوں کہ ویٹر, یہ واقعہ میرا اپنا ہے کہ ویٹر جو ہے وہ کچھ غلط آرڈر لے آیا. اب غصہ چڑھتا ہے نا کہ یار میں اتنی دیر سے ویٹ کر رہا ہوں اور آگے سے آرڈر غلط آ گیا, یا آرڈر غلط نہیں تو کھانا بہت برا آ گیا. میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں, ایموشنل انٹیلیجنس کا یہ تقاضا ہے, چونکہ میں پڑھاتا بھی ہوں, کہ اینڈ رزلٹ نا سیم ہے. آپ بدتمیزی سے بھی بات کرو گے, اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ اس نے کھانا چینج کر دینا کیونکہ اس کی جاب ہے. پیار سے بات کرو گے تو بھی اس نے چینج کر کے لے آنا. یہ جو پہلے سے سوچ لینا نا کہ اگر میں پیار سے بات کروں گا کھانا نہیں چینج کرے گا یا یہ فالٹ نہیں مانے گا, یہ آپ کے اینڈ پہ آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس ویک ہے. اسی طرح ایک بندہ گاڑی مار رہا ہے, آپ ہو سکتا ہے اس سے تمیز سے بات کرو, کمپوزر سے بات کرو, تو رزلٹ وہی نکلے گا کہ وہ مان لے گا کہ ہاں یار میری غلطی تھی, چلو بتاؤ کیا. لیکن آپ نکلتے ہی گالم گلوچ اور چڑھائی کر رہے ہو, آنکھیں دکھا رہے ہو, کیونکہ آپ کے بیک آف دا مائنڈ یہ کہ جی آنکھیں نہیں دکھائیں تو یہ بندہ اپنی غلطی نہیں مانے گا, تو اس سے لڑائی بڑھنے کے چانسز ہیں, شیطان کا آنے کا چانس ہے. تو میں نے خود الحمدللہ ایکسپیرینس کیا کہ پیار سے بات کرو, لیکن پیار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ اگلے کے انڈر لگ جاؤ. پیار سے بات کرنے کا میری مراد ہے تمیز سے, ڈگنیٹی سے بات کرو. ان سے کہو دیکھیں
میں اتنی دیر سے بیٹھا ہوں, آپ کو نہیں لگتا کہ غلطی ہوئی ہے آپ سے, وہ انشاءاللہ مانے گا کہ سر نہیں ہماری فالٹ ہے, فالٹ ہے تو پھر اس کو پلیز کریکٹ کیجیے. یہ تمیز سے بات کرنے کا طریقہ, سے وہ انسپائر بھی ہوگا. یہی میں بتانے لگا ہوں رزلٹ, یہی تو وہ انسپائر ہوگا. کہ میرا اپنا واقعہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم میں گیا تو اس ویٹر نے زیادہ آنر دیا, جبکہ عین ممکن تھا کہ میں اس سے بدتمیزی کرتا تو وہ گرج پال کے بیٹھا ہوتا اور پتہ نہیں کھانے میں کیا ڈال کے لے آتا نیکسٹ ٹائم, کوئی پتہ بھی نہ چلتا. سیرت کا واقعہ یاد ہے آپ کو کہ ایک صحابی جنہوں نے مسجد میں گئے تھے اور انہوں نے غلط جگہ پہ یورم پاس کر دیا, جی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ رکو ذرا, اور پھر اٹھے سارے اٹھے ان کے پکڑنے کے لیے. ایگزیکٹلی. تو اور پھر لاسٹ میں کیا سین ہوا تھا کہ انہوں نے صرف اللہ کے رسول وسلم کی دعا کی تھی, باقی کے لیے دعا نہیں کی تھی. اور جب پوچھا کہ کیوں, آپ تو بڑے نرم دل ہیں, باقی تو مجھے مارنے کے لیے آ رہے تھے. تو لوگ نا آپ سے انسپائر ہوتے ہیں, آپ کا لہجہ, آپ کا معاف کرنے کا طریقہ, اور یہ ادب میں بھی آتا ہے کہ آپ سے بڑا تھا تو آپ نے اس کو بڑے اچھے سے پولائٹلی ڈیل کیا, اور اگر کوئی بچہ تھا تو میرے بیٹے کوئی بات نہیں, اٹس اوکے. ہم لوگ جب تک جو غصے میں نہ آئے اپنی مردانگی نہ دکھائیں, ٹھیک ہے نا, کہ اب دیکھیں اب میں بات کرتا ہوں تو دیکھ میں کیسے بات کروں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. وہی بات ہے کہ ریزلٹس وہی سامنے آنے ہیں, لیکن طریقہ بات کرنے کا الگ ہے. جیسے وہ ایک اور آپ ہمیں اکثر بتاتے ہوتے ہیں کہ جب پوچھا گیا تھا عبداللہ بن عباس سے کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں, تو فرمایا کہ بڑے تو رسول اللہ ہیں لیکن عمر میں بڑا ہوں. آپ ادب کا لیکن اتنا ادب, اتنا دیکھیں نا, یہ چیزیں ہمیں پیدا کرنی تاکہ لوگ ہم سے, ایک مسلمان سے انسپائر ہو, ٹھیک ہے نا. اور پریکٹیکل مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو لوگوں کو سلوشن دے رہا ہے اور انفلوئنس کر رہا ہے لوگوں کو, لوگوں سے انفلوئنس نہیں ہو رہا ہے. میں اکثر یونیورسٹی جاتا ہوں نا تو وہاں میں دیکھتا ہوں, سوری ٹو سے, کہ داڑھی والے جو بچے ہیں اور جو نقاب والی سسٹرز ہیں وہ سب سے کانفیڈنٹ نظر آتی ہیں. مطلب یہ میری پرسنل آبزرویشن ہے. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ تو موسٹ کانفیڈنٹ ہونے چاہیے, آپ کے پاس تو زندگی کا وہ فلسفہ ہے, وہ فارمولا ہے کہ جس سے آپ ایک کینڈل جلا کر پوری اس ایریا کو روشن کر سکتے ہیں. وہ اتنی اسٹرانگ لائٹ ہے, اتنی اسٹرانگ لائٹ ہے. تو ولید, آپ چونکہ ویسٹ میں بھی رہے تو وہاں نان مسلم سے بھی انٹریکشن ہوا, اور ماشاء اللہ یو پریکٹسڈ اسلام, آپ نے پریکٹیکلٹی شو کی. تو کچھ ایسی چیز جسٹ فار دا سیک کہ آڈینس کو موٹیویشن ملے کہ اس کا فائدہ ہوا الحمدللہ آپ کو. اچھا, میں ابھی آپ سے ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. ویسٹ میں بھی ابھی جیسے ہم بات کر رہے ہیں ڈگنیٹی کی, اور جیسے آپ نے ویٹر کی بات کی ہے, میں خود KFC میں کام کرتا رہا ہوں وہاں پہ, اور وہاں پہ علی بھائی جو عادتیں ہمیں اپنانی چاہیے تھیں نا, انہوں نے اپنائی ہوئی ہیں, اس وجہ سے وہ آگے ہیں. KFC میں جتنے بھی امپلائیز ہیں نا, سب کی رسپیکٹ ہے, اور یہ کسٹمر کو بھی پتہ ہے. کوئی بھی آ کے اگر اس کو آرڈر غلط مل گیا وہ بدتمیزی نہیں کر سکتا, اس کو پتہ ہے یار یہ امپلائی ہے, اس سے پہلے اس کے مینیجر نے آ کے مجھ سے لڑنا ہے. ویئر پاکستان میں آپ دیکھیں, آپ میکڈونلڈس جائیں, KFC جائیں, کسی امپلائی سے بحث ہو جائے اور کسٹمر جو ہے وہ گاڑی سے اترے, اس نے امپلائی کو بھی اتنی سنانی ہے, مینیجر نے کہنا یار تو چپ کر جا, اور اس کو پھر ان دا ورسٹ کیس سنیریو امپلائی کو ٹرانسفر بھی کروا دیتے ہیں. کچھ کسٹمرز ایسے ہیں, لیکن ویسٹ میں ایسا نہیں ہے. ہر ایک کا رائٹ ہے, رسپیکٹ ہے, لا سب کے لیے سیم ہے, اور یہ کسٹمر کو بھی پتہ ہے اور امپلائی کو بھی پتہ ہے. ریسنٹ ایکسپیرینس میرا یہ تھا کہ ایک میرا فرینڈ آیا ہوا تھا لنڈن سے ہی نا, آرتھوڈاکس کرسچن, تو اس سے میری کافی جو ہے نا اس بارے میں بات ہوئی کہ وہ کیا سوچتے ہیں اسلام, بلکہ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا جیزس جو ہیں اینڈ ٹائمز میں آپ یقین کرتے ہیں وہ آئیں گے اور آپ سب ان کو فالو کریں گے؟ تو میں نے کہا ہاں ہم کرتے ہیں. اور پھر اسی طرح سے اس نے 2-4 سوال کیے, اس نے اپنا بتایا, اور یقین کریں جب اس نے بتایا نا کہ میں یہ پریکٹس نہیں کرتا ہوں, مطلب جو غلط پریکٹسز ہیں ان کو میں بالکل نہیں اپنے سامنے رکھتا, اس میں الکوہل تھی اور جتنی بھی جو اسلام میں جو منع ہے نا وہ شخص وہ نہیں کرتا تھا, اور آرتھوڈاکس کرسچن تھا. بالکل ٹھیک. تو میں بڑا اس سے انسپائر ہوا یار کہ چلیں جو ٹیچنگز ہیں, جو کور ویلیوز ہیں وہ اسلام اور کرسچینٹی میں سیم ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیں, میں انشاءاللہ اس کے ساتھ ٹچ میں ہوں, اور ندیم بھائی سے بھی اس کو کنیکٹ کرواؤں گا. اور یہ ہے کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ویسٹ میں جو ویلیوز ہیں نا ان کی بہت اسٹرانگ ہے, جو ہماری جو اسلام میں ہے ساری, اور جو پریکٹسنگ مسلم ہے اس کو بڑے وہ او سے دیکھتے ہیں. بالکل, اور بہت عزت دیتے ہیں. اگر آپ ڈرنک نہیں کرتے ہیں وہاں پہ. مجھے واقعہ چھوٹا سا سوری یاد آ گیا, آپ کی بات کاٹی, کہ پورا واقعہ ہے کہ ایک امریکن سپر ماڈل صرف ایک پریکٹسنگ نوجوان کو دیکھ کر, صرف دیکھ کر مسلمان ہو گئی. چھوٹا سا واقعہ, کیسے لفٹ میں اس کے ساتھ تھا وہ, اب وہ عورت نیچے آ رہی ہے, اس نے اسکرٹ وغیرہ پہنا ہوا تھا,
تو وہ لڑکے نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھی, اس نے نظریں جھکا لی اور بات نہیں کی. تو وہ غصے ہو گئی عورت تھوڑی, اس نے کہا یہ روڈنس ہے, یہ بدتمیزی ہے, یہ کیا بات ہوئی کہ تم نے کوئی مجھے گریٹ بھی نہیں کیا, کچھ حال چال نہیں پوچھا. تو وہ مسکرایا, اس نے کہا دیکھیں سسٹر میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں, ایسا نہیں ہے کہ میں روڈ ہوں, اور میں شادی شدہ ہوں, میری وائف ہے, تو میں لائل ہوں اس کے ساتھ, میں ہینڈ شیک آپ کے ساتھ کیوں کروں. تو یہ چیز اس کے لیے اتنی اسٹرینج تھی اس سپر ماڈل کے لیے کہ یہ بندہ وائف کے ساتھ لائل ہے, کیا چیز ہے اس کے اندر کہ یہ دور بیٹھا اپنی وائف سے, اس کے ساتھ اسٹل لائل ہے اور اتنا رسپیکٹ دے رہا ہے عورت ذات کو. تو اس نے پھر تھوڑا سا بتایا کہ میں مسلمان ہوں, ہماری یہ ویلیوز ہیں. اس نے کہا مجھے بتاؤ آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ دس. اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو قرآن گفٹ کرتا ہوں. قرآن گفٹ کیا, ایک اسکالر سے انٹروڈیوس کرایا, اینڈ شی ایکسیپٹیڈ اسلام لٹرلی ویکس آفٹر ریڈنگ قرآن اور یہ ویلیوز. اور پھر اس نے الحمدللہ جب حجاب شروع کیا, پردہ چادر لینا شروع کی, ظاہر ہے وہ اسے اسکالر نے بتایا کہ یہ معاملہ ہے. تو اس سے پوچھا گیا کہ ہاؤ ڈو یو فیل, تو اس کے ہسٹوریکل ورڈز تھے. شی سیڈ اسلام ہیز سیٹ می فری, اسلام نے مجھے فری کر دیا. میں ایک گھنٹہ کھڑی ہو کے میک اپ کرتی تھی ٹو پلیز مین, باہر جا کے, باہر جانا ہے میں نے, مین کو پلیز. بات تو وہی ہے نا, بندہ اپنے لیے بھی کرتا ہے, لیکن اسلام نے رولز ڈیفائن کیے ہسبینڈ کے لیے, ٹھیک ہے, یا یہ ہے کہ پردہ کر کے باہر جائیں. تو یہ اس کے الفاظ تھے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ صرف ایک پریکٹسنگ مسلم کو دیکھ کے وہ انسپائر ہوئی کہ یار یہ اگر ایسا بندہ, اتنا تگڑا بندہ, ایسا نفس اور اتنی ڈگنیٹی, اتنی رسپیکٹ, تو اس پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی. ایک اور بات سر, آپ نے جیسے آپ کی بات سٹارٹ ہوئی تھی سلوشنس کی طرف, تو میں کہوں گا کہ آج کا جو مسلمان ہے نا وہ سلوشن میکر نہیں ہے, سلوشن میکر بنے. لوگوں کے مسئلے اگر آ جائے نا تو ان کو آپشن اے, آپشن بی, آپشن سی, ان کو پلیز آپشنز دیجئے, ان کو سلوشنز دیجئے. ہم لوگ سلوشنز نہیں دیتے. وہ مسئلے جہاں پر کھڑے تھے گھر کے وہاں ہی کھڑے ہیں, کوئی مسئلے حل نہیں ہو رہے, بہن بھائیوں کے آپس میں اس کو حل نہیں کر رہے, ٹھیک ہے نا, آپ لوگ اپنے ذاتی مسئلے حل نہیں کر رہے. تو پلیز ہم نے دوستوں میں بھی اگر رہنا ہے تو سلوشن میکر بنے. اس ہم آج کل جو پروڈکٹ نکل رہی ہے, میں کہوں گا کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بھی ایسا ہی ہے. تو پلیز اپنے بچوں کو نا سلوشن میکر بنائیے, آپ خود سلوشن میکر بنے. کوئی مسئلہ آ جائے نا تو جانی کوئی بات نہیں, گروتھ مائنڈ بنائے کہ یار اچھا یار یہ ہو گیا تو ایسا کر تو یہ کر لے, یہ نہیں تو یہ کر لے. تو میں اپنی والدہ کے ساتھ 2 دن پہلے بایا لینے گیا ان کے لیے, تو کوئی مسئلہ آ گیا. تو میں کہا اچھا, نہ انہوں نے مجھ پر بلیمنگ کی, نہ میں ان کے اوپر بلیمنگ, کوئی سسٹم ہم پہ نہیں کیا. میں کہا سر یہ پرابلم آیا تو سلوشن کیا ہے. آپ بلیو کریں وہ مجھے دیکھ کے اتنا خوش ہوا کہ یار, اس نے کہا پڑھا لکھا لڑکا لگ رہا ہے, تو میں نے سمجھ گیا. تو اس نے فوراً میری بات کو جو نا ایگری کیا. اس نے کہا سر یہ اس کا آپشن ہے. میں کہا چلیں یہ اس کا سلوشن ہے. تو میں کہا میرے پاس اس کا ایک سلوشن. تو اس نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کو بہتر لگے. اور یہ اللہ کی ہی توفیق ہوتی ہے. دیکھیں وزڈم اللہ کی طرف سے اللہ دیتا ہے, ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. میں بلکہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال یہاں آپ لوگوں کو دینا چاہوں گا کہ یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے کہ یار اگر آپ کو کوئی ہٹ کر رہا ہے نا تو آپ خاموش ہو جاؤ, ٹھیک ہے, وہ بالکل سب سے اتقان کا لیول یہی ہے, خاموش ہو جاؤ. لیکن ہمیں پریکٹیکل مثال یوسف علیہ السلام سے ملتی ہے کہ جہاں صفائی دینی تھی انہوں نے دی. انہوں نے کہا مجھے کلیئر کرو پہلے, کیونکہ وہاں پہ ضرورت تھی کلیئر ہونے کی, کیونکہ ہی واز اباؤٹ ٹو گیٹ اے پوزیشن اوبیسلی. تو ہی سیڈ ٹو دا پرزنرز, وہ جو چھوٹ کر گئے تھے, کہ جاؤ معاملہ پوچھو ان سے جا کے کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے, مطلب میں جیل میں آ گیا ہوں تو میرا نام تو کلیئر ہونا, وہ ضروری بھی ہے اپنے آپ کو کلیئر کرنا, اپنی صفائی پیش کرنا. لیکن ایک حد تک اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ آپ چھوڑ دیں, اللہ الوکیل ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سنبھال لے گا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی واقعہ ثابت ہے نا کہ ایک دفعہ رات کو جا رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وائف کے ساتھ, تو صحابہ کرام کو کلیئر کیا کہ بھائی وہ میری وائف تھی. کیونکہ صحابی نے بلکہ کہا کہ اللہ کے نبی ہم آپ پہ شک کریں گے, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں, لیکن شیطان تمہارے ساتھ. تو دس از سم تھنگ, علی بھائی ویژن ہے نا اس کے پاس علم بھی ہے, اور وہ علم کو تجربہ کر رہا ہے, علم کو یوز کر رہا ہے, علم کو پریکٹیکلٹی کی طرف لے کے جا رہا ہے. اگر ہمارا علم بس ہمارے پاس ہی ہے, ہم نے اس کو اپنی زندگی میں اپنایا ہی نہیں ہے یا اس پہ چلے ہی نہیں ہے, تو پھر ہمارے پاس وہ تجربہ نہیں آئے گا, وہ فروٹس نہیں آئیں گے. نارملی روی بھائی اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے, سوری آپ کو کاٹ رہا ہوں, کہ انہوں نے اللہ کے نبی نے بلکہ پناہ مانگی ہے ایسے علم سے, ایسے عمل سے جو بغیر علم کے ہو, اور ایسے علم سے جو بغیر جو عمل میں کنورٹ نہ ہو سکے, خشیت میں نہ ہو, یہ دعا مانگے. اور میں ایک بک پڑھ رہا تھا, The 3 Principles, اس میں لکھا تھا کہ a scholar who does not act upon his knowledge,
he will be punished even before the idol worshipper. مطلب آپ حساب لگائیں کہ جو نالج آپ کو اللہ نے دے دی ہے وہ آپ کے لیے امتحان بن سکتا ہے اور بے شک آپ کے لیے آزمائش ہے. اگر آپ اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں, لوگوں تک نہیں پہنچاتے ہیں, تو ہو سکتا ہے قیامت کے دن آپ کے گلے کا پھندا بن جائے وہ. یعنی اسلام تو آیا ہی ہمیں ذہین بنانے ہیں, وائز بنانے ہیں, بلکہ دیکھیں آج تو سائیکالوجسٹ بھی ہے ہمارے معاشرے میں. پتہ ہے کیا ہے کہ جو گالیاں دیتا ہے وہ زیادہ ذہین ہے, جو مطلب لوگوں کو نیچا سمجھتا ہے یا روب رکھتا ہے, جو زبان کا تیز ہے, زبان کا جو تیز ہے, جس کی زبان بہت تیز چلتی ہے وہ کامیاب ہے. جبکہ سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ جس بندے کی زبان تیز ہے یا جس بندے, ایک ہوتا ہے کوئک ویٹڈ ہونا, کوئک ویٹڈ از سم تھنگ ایلس. وہ چلیں بزنس میں کوئک ویٹڈ ہونا از سم تھنگ گڈ. کوئک ویٹڈ کا مطلب ہے حاضر جواب. حاضر جواب اور چیز ہے, زبان تیز ہونا, بدتمیز ہونا, گالم گلوچ, تانے دینا, اگلے کو پنچ کرنا, وہ دیٹ از سم تھنگ ایلس. اور سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو گالیاں بہت دیتے ہیں یا تانے بہت دیتے ہیں وہ نمبر 1 اندر سے انسیکیور ہوتے ہیں, ویک پرسنالٹی ہوتی ہے. نمبر 2 وہ ڈمب ہوتے ہیں. میں یہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن میرے پاس کوئی آلٹرنیٹ ہے نہیں. یعنی وہ ذہانت سے خالی ہیں کیونکہ ان کے پاس ان کو ورڈز نہیں مل رہے اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کرنے کے, تو اب وہ منہ میں جو گالی آ رہی ہے وہ نکل رہی ہے. آن دی ادر ہینڈ جو سیلف کنٹرول والے لوگ ہیں, جو گالی نہیں دیتے, جو چپ کر جاتے ہیں, کمپوزر دکھاتے ہیں, جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مومن تانا نہیں دیتا. کتنی بڑی بات. مومن جو ہے وہ نفرت نہیں کرتا کسی دوسرے سے, میلس نہیں رکھتا اپنے دل میں. یہ ہے شریف آدمی میرے نزدیک. اور یہ شریف آدمی انٹیلیجنٹ ہے, وائز ہے, پریکٹیکل ہے, لیڈرشپ پوزیشن میں آئے گا, اس کے معاملات بہت اچھے چلیں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے معاملات کو سنبھال لیں گے. اور دیکھیں وہ دعائیں, لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں بزنس میں جھوٹ نہ بولو تو بزنس نہیں چلتا. بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہے وہ اللہ معاف کرے وہ جھوٹ بول کے نعوذ باللہ بزنس چلایا انہوں نے, اسلامک رول سے چلایا انہوں نے. اور سودا وہ کہتے تھے کہ اگر خراب ہے تو میرا خیال ایک رول یہ ہے نا کہ سٹاک نہ کرو اور نکال دو, اور بتاؤ اگر عیب ہے, واپسی کے لیے بھی واپسی کی ابھی تو ہمارے تو رول ہے کہ لکھا نو ریفنڈ نو ایکسچینج, سیدھا. ابھی دکان بنتی نہیں ہے پہلے یہ لکھا. لیکن اس میں نا ربی تھوڑا لوگ بھی زیادتی کرتے ہیں. ہاں لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر ہر چیز ریٹرن کرنے آ جاتے ہیں, تو کچھ رولز نا زبردستی بنانے پڑے انفارچونیٹلی لوگوں کی زیادتیوں کی وجہ سے. سر میں تھوڑی سی آپ کی میں نا کیونکہ دیکھیں میں نے بھی ایک ٹائم جب میں نے بی ایڈ رکھی تھی اور میں دین طرف آیا تھا نا, تو مجھے بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کافی جو ہے نا پریشانی دیکھنی پڑی. لیکن الحمدللہ آج وہی دوست جنہوں نے مجھے چھوڑا تھا نا, آج وہی کہتے ہیں کہ اماد بھائی واللہ یار آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آج آپ کو جو عزت ملی ہے, وہ کئی سال بعد ملی نا, تو بڑے ادب کے ساتھ ملتے ہیں. وہ دوست مجھے جو پہلے لفٹ نہیں کرواتے تھے آج وہ مجھے لفٹ کرواتے ہیں, مطلب کہ بات کرتے ہیں. میں آپ کو یہ کہوں گا کہ سر پلیز فیملی جو اسٹرکچر ہے جو ہمارا, جو ایک کوئی بھی ایک خاتون اگر آگے دین کو پریکٹس کرنا چاہ رہی, لڑکا کرنا چاہ رہا ہے, تو ہم نا تھوڑے اس پہ پریکٹیکل بات کر لیں کہ ہم لوگ کیا کیا ایسا اپنا رویہ رکھیں تو سب مزید کہ گھر کو پلیز گھر کو جنت بنائیں. باہر والے لوگ آپ کو خود بخود عزت دیں گے, سب سے پہلے گھر کو جنت بنا لیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ نے گھر جا کر سونا ہے, آرام کرنا ہے. اور آپ نے جو ہم لوگ نا باہر والوں کو بہت زیادہ لفٹ کروا رہے ہوتے ہیں, گھر والوں کو سب سے پہلے پیورٹی رکھیں. میں یہ سمجھنے کی بات کو ریپ اپ کرنے کی کوشش کروں گا. اور ایک دعا جو میں اکثر میں دعاؤں کا بہت یقین کرے فرق پڑتا ہے, ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, یہ دعا مانگیں, یہ بڑی ہی برکت والی دعا ہے. پھر اسی طرح سے جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, اس میں جو نا ڈاکٹر فضل علی صاحب کہتے ہیں جو ورڈ حسنہ ہے نا, یہ صرف حسنہ کا مطلب نا بہت بڑا ہے. اس میں آپ سے مراد اس میں یہ ہے کہ نیک دوست بھی ہیں, نیک والدین بھی ہیں, نیک بہن بھائی بھی ہیں, نیک پڑوسی بھی ہیں, آپ کی وائف بھی آ جاتی ہے, آپ کے معاملات, آپ کے پاس جو چیزیں ہیں نا, چاہے وہ عام بے جاندار چیزیں کیوں نہ ہو, لیکن ان چیزوں سے بھی آپ کو جو ہے نا ایک لگاؤ اور ایک آپ کو آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. تو یہ دعائیں بہت آپ کو فائدہ دیتی ہیں. صبح شام کے اذکار ویری پریکٹیکل. آپ نے دیکھیں آپ کو جب آپ پریکٹسنگ مسلم بن رہے ہوں گے نا, تو
آپ کو شیاطین کے بھی حملے آنے ہیں. اس میں دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. ایسی ایسی زبردست دعائیں ہیں کہ آپ ان دعاؤں کو آپ پریکٹیکل لے کر آئیں گے نا, آپ کا جو ہے نا وہ ایک ویژن جو ہے نا وہ براؤڈ ہوگا. آپ کو مزہ آئے گا کہ یار مجھے اب ایسا سکون مل جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ایک انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے, اذکار کی اہمیت کی بات کر رہا ہوں, کہ ایک انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے, اس کے پاس بہت سا خزانہ ہے, اور اس کو فیل ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہ پکڑ لے گا, کوئی چور میرے پیچھے پڑا ہوا ہے, مجھے بڑے وہ ایک اپنے آپ کو فیل کرتا ہے. لیکن اچانک وہ ایک ایسی شیلٹر والی جگہ پہ چلا جاتا ہے جہاں پہ اپنے آپ کو نا فیل فری محسوس کرتا ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ اذکار ہیں کہ جب انسان اذکار کر لیتا ہے تو وہ ایسے شیلٹر میں آ جاتا ہے. آپ کو آپ کے دیکھیں نا اللہ نے فرمایا کہ تمہارے والدین, تمہارا مال, تمہارے کیا ہے وہ تمہارے لیے فتنہ ہے. تو آپ نے ان دعاؤں کا سہارا لینا اپنے آپ کو کانفیڈنٹ مسلم بنانے کے لیے. اگر آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے نا تو آپ ذہنی مریض بنیں گے, آپ کو ڈپریشن آئے گا, آپ کو ایسا اسٹریس آئے گا کہ آپ کہیں گے میں کس مصیبت میں آ گیا ہوں. اور یہ بات آپ آج کلیئر کر لیں کہ اگر آپ دین کو پریکٹس کر رہے ہیں نا تو آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کو مسئلے نہیں آنے والے. آپ کو ایسے ایسے مسئلے آنے کہ آپ کہیں گے کہ میں نے کیا کر دیا. لیکن یاد رکھیے گا جس کے پاس اللہ ہے نا وہ گرے گا نہیں, گروتھ بھی ہو رہی ہے, وہ گروتھ بھی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ سے بڑا کام لینا ہے, بڑا کام لینا کرے گا اللہ, اور آپ کو گرو کرے گا, آپ کے صبر کا پیمانہ اللہ بڑھائے گا, آپ کا ظرف بڑھائے گا, اللہ تعالیٰ آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس بڑھوائیں گے. یہ ٹریننگ ہے, یہ ٹریننگ ہے, اور اس میں پیشنس چاہیے سر جی, پیشنس چاہیے, اور آپ کو ایسے دوست چاہیے جو آپ کو کانفیڈنس دیں کہ یار بالکل ایسے. میں بس چاہوں گا کہ آخری بات ہم یہ کریں کہ ایون اب آپ دونوں بھی اس میں ایڈ کریں کہ سیلف ہیلپ بکس دیکھ لیں, یہ بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکرز, ویسٹرن گروز دیکھ لیں, پازیٹیو سائیکالوجی دیکھ لیں, وہ اب وہی روٹین بتا رہے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی, وہی ڈائٹ بتا رہے ہیں جو ہمارے اللہ کے نبی کی ڈائٹ ہیبٹس تھیں, یعنی کم کھاؤ, ہیلدی کھاؤ, ٹھیک ہے, پیور ڈائٹ لو, آرگینک ڈائٹ لو. وہی عادات بتا رہے ہیں جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرہ سے ثابت ہیں. اور ایون کارپوریٹ سیکٹر وہ رولز لگا رہا ہے جو سیرت سے ثابت رولز ہیں. آپ نے کہا نا کہ ویسٹ ہم سے اچھے رولز لگا رہا ہے, مسلمان وہ نہیں ہے لیکن ابن آدم ہے, ان میں بھی اچھائیاں ہیں بھائی, اور کچھ چیزیں انہوں نے ہم سے بہت بہتر اپلائی کی ہیں. جھوٹ ان میں نہیں نظر آ رہا, دھوکہ نہیں ہے, دھوکہ ان میں نظر نہیں آ رہا آپ کو, ٹھیک ہے نا, کتنے ان کے لا سسٹم, سوشل جسٹس وہاں پہ. اب تو وہ انٹرنیشنل لیول پہ جو وہ کچھ ٹریٹس بتایا گئے ہیں پرسنالٹی کے, آپ دیکھیں وہ سیرہ میں سے نکلے ہیں, کتنے زبردست نکلے ہیں. کہہ رہا ہوں کہ اب تو وہی یہ اگر ہوں گے تو آپ ایک زبردست جو ہے نا وہ ایک ہیومن بینگ ہوں گے اگر آپ کے اندر یہ ٹریٹس ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اسلام از ویری مچ پریکٹیکل اینڈ دا نیڈ آف دی آور. لیکن پڑھو, ایسی کتابیں پڑھو. پروڈکٹیو مسلم ایک بک ہے, وہ خریدو, محمد فارس کی. دیکھو ٹائم مینجمنٹ کے رولز دیکھو, اسلام کیا کہتا ہے. جو سوچ اسلام پیدا کرتا ہے, میں کہتا ہوں اسلام آپ کو فضول چیزوں سے ہٹا رہا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں یوتھ کی لینگویج میں, اور چاہوں گا آپ لوگ بھی کوئی مثال سوچیں انشاءاللہ. ایک طرف کچھ لڑکے جو ہے نا وہ فضولیات میں لگے ہوئے باتیں کر رہے ہیں لڑکیوں کی, آپ کو پتہ ہے نا باتیں ہوتی ہیں کہ جی, اور جو نہیں کرتا اس کو کہتے ہیں یار اینو کی پتہ, اس کو کیا پتہ ہے, شریف مولوی تو مولوی ہے, شریف ہے. اپنے آپ کو اسٹڈ سمجھ رہے ہیں وہ باتیں کر کے, اور وہ جو نہیں انوالو ہو رہا ان چیزوں میں ہوز اوے, اور وہ کوالیفائی نہیں کرتا, وہ کوالیفائی نہیں کر رہا ان کی ڈیفینیشن پہ جی کہ یہ بیکار ہے. جبکہ یہ سارے جو وہ باتیں کر رہے ہیں ان چیزوں میں, خرافات میں انوالوڈ ہیں, وہ کتنے مسائل کا شکار ہوتے ہیں, ذہنی بھی, جسمانی بھی, ہیلتھ ایشوز بھی آبویسلی, اور اسٹڈی بھی افیکٹ ہو رہی ہے. کتنا افیکٹ ہو رہا ہے, تو یہ بے وقوفی والی سائڈ ہے. وہ بندہ گروتھ کی طرف جا رہا ہے, آگے نکل رہا ہے, اس کی پرائرٹیز سیٹ ہیں, اس کے گول سیٹ ہیں, اس کی ٹائم مینجمنٹ, ہی نوز میں نے کیا کرنا ہے. تو صاحب نظر آ رہا ہے پریکٹیکل کون ہے. یہ والی سائڈ زیادہ پریکٹیکل ہے, وہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. اور علی بھائی اگر آپ دیکھیں نا کہ وہ جو شخص جو جس کی پرائرٹیز اس کو پتہ ہے, اور یہ جو لڑکیوں کی باتیں کہہ رہے ہیں یا اس طرح کے معاملات کو لے کے آگے چلنے کی باتیں کہہ رہے ہیں, آپ 10 سال بعد دیکھ لیجیے گا کہ وہ شخص جس کی پرائرٹی اسٹریٹ ہے, اور وہ لوگ جو لڑکیوں میں اور فتنوں میں انوالو تھے, ان میں ڈفرینس آپ دیکھ لیجیے گا. مطلب ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں, اس دنیا کے لحاظ سے بھی وہ کامیاب ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو شعور بھی اتنا دے دیتے ہیں, اور دین پہ بھی اگر وہ چل رہے ہیں اور پریکٹس کر رہے ہیں تو ہر لحاظ سے وہ دونوں جہاں میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ صرف ٹائم جو ہے نا وہ آپ کو
بتاتا ہے. خود آبزرو کریں. میں چاہوں گا ربی آپ کچھ بلیسنگز آف ایکٹنگ آن اسلام انشاءاللہ اپنی لائف سے بھی یہ بتانا جائز ہے, جسٹ ٹو موٹیویٹ پیپل, اس میں ریا نہیں ہے انشاءاللہ. ایکچولی میری بلیسنگ اگر میں تھوڑا سا بھی اپنا تھوڑا سا اگر اب میں پاس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں تو میں نے کرسن میں پڑھا میں 10 سال. تو جس طرح اگر آپ کی کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہوگا تو کرسن کے بہت اسٹوڈنٹس ہیں اور ٹیچرز بھی وہاں پہ کافی عرصے تک جاب کرتے ہیں, اور شاید میرا کوئی کلاس فیلو بھی دیکھ رہا ہو. تو جسٹ فار دا سیک کہ آپ نے کیا بتا دینا چاہیے. تو میں نے میرے کرسن میں آئی گوٹ سی گریڈ, اور میرے جو دوست احباب تھے اور وہ بھی میرے جیسے ہی تھے. تو اس کے بعد آئی جسٹ ہیڈ اے شفٹ ان مائی لائف کہ جسٹ میں نے ایک چیز شروع کی. دس از سم تھنگ آئی کنفیس ایکچولی, کہ میرے والد صاحب سمجھتے تھے, ان کی ایک خواہش تھی کہ ان کے جو بچے ہیں وہ فجر کی نماز پڑھیں, باقی جو مرضی کریں, ٹھیک ہے. تو آئی اسٹارٹیڈ فجر کی نماز جسٹ ٹو پلیز مائی فادر, نوٹ ٹو پلیز اللہ. لیکن وہ جو ایک عادت تھی نا صبح اٹھنے کی, ارلی رائزنگ کی, اور اوبیسلی جلدی سوئیں گے تو صبح اٹھیں گے, یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آپ 3 بجے سو رہے ہیں, فجر کی نماز آپ اٹھ رہے ہیں, جتنے مرضی الارم لگائیں, امپاسبلٹی ہے. اس کی وجہ سے آئی گوٹ اے گریڈ in my second. I did top in my college. Yes, I did top in my college. اور میرے یہ ٹیچر سوچ بھی نہیں سکتے, اگر میرے میتھس کے ٹیچر یا سائنس کے ٹیچر, کمپیوٹر کے ٹیچر اسپیشلی اس کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ یار یہ واقعی ہو سکتا ہے. پھر میں نے اسکالرشپ میں بی کام کیا, پھر میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کچھ کی, پھر میں نے کوئٹ کر دی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے اپنے جو جہاں سے میں نے گریجویشن کی اس کالج میں بھی میری 2nd یا 3rd پوزیشن تھی. پھر اس کے بعد میں نے ماسٹرز بھی کیا, ایم فل بھی کیا. ود دا پیسیج آف ٹائم الحمد للہ اگر آپ ارننگ کے حساب سے دیکھ لیں, آئی گوٹ میریڈ, آئی ہیو ڈاٹرز, الحمد للہ, آئی ہیو ایوری تھنگ, اینڈ آئی ڈو مائی سیلف ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ٹھیک ہے. اور بلیسنگز یہ ہے کہ الحمد للہ کچھ فیز آتا ہے, جس طرح جب آپ دین کی طرف آتے ہیں ڈیفیکلٹیز آتی ہیں, اور ڈیفیکلٹیز کیوں نہیں آئیں گی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کی فطرت ہے. ہم جیسے لوگوں کو اگر آسائشیں مل جائیں, پارٹی مل جائے تو ہم لوگ تو بس آؤٹ ہو جائیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے جیسے بندے کو, ہم جیسے بندے کو ایک وجہ, ایک لمحہ, ایک انسان, ایک چیز ایسی ضرور ہماری زندگی میں ہونی چاہیے جو وجہ بن جائے کہ تو نے بیٹے اللہ کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے, اللہ کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے. تو میرے خیال سے کہ ود دس الحمد للہ بلیسنگ یہ ہے کہ جو لوگ نہیں پسند کرتے تھے دین کی طرف آ گئے, اب وہی مسئلے پوچھتے ہیں, وہی بات پوچھتے ہیں. اللہ نے عزت دی, اور اللہ ہی عزت دینے والے ہیں. اور رزق بھی ماشاءاللہ, رزق الحمد للہ. جس طرح بتاؤں کہ آئی واز ڈوئنگ جاب, اور اس جاب کے دوران آئی اسٹارٹیڈ ریڈنگ سیرہ, اور میں نے سیرہ پڑھانا بھی شروع کر دی. میں نے 2 سال سیرہ پڑھائی یوتھ کلب کے انڈر ہی. لیکن اس دوران جب میں نے یہ چیزیں سوچی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا, تو آئی ڈیسائیڈڈ کہ مجھے کسی نہ کسی موقع پہ جاب چھوڑنی ہے, کیونکہ میں دین کا کام اس طرح نہیں کر سکتا. اینڈ آئی کوئٹ جاب بیک ان لائک لاسٹ ایئر, میں نے چھوڑی نومبر کے اندر. آئی اسٹارٹیڈ مائی بزنس, اور میں فوڈ کا بزنس بھی کر رہا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ الحمد للہ دین کا بھی کام کر رہا ہوں. تو آئی ایم فری, آئی کین ڈو وٹ ایور آئی وانٹ الحمد للہ ود دا بلیسنگ والا سبحانہ و تعالیٰ. کانفیڈنس اللہ کے وعدوں کی وجہ سے, اللہ کے وعدوں کی وجہ سے الحمد للہ. جزاک اللہ خیر. اور علی بھائی ایک بات, صرف ایک بات, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پریکٹیکلٹی نہیں ہے, اور پتہ نہیں پھنس جائیں گے, پیسے نہیں آئیں گے, جاب نہیں ملے گی, اچھی جاب نہیں مل سکتی, پیسے نہیں آ سکتے. ایکچولی ہم لوگ ان کو بتا بھی نہیں سکتے کہ پیسے آ جائیں گے, ہم ان کو سمجھا بھی نہیں سکتے. میں بس یہ ان کو بتاؤں گا دیکھنے والوں کو کہ پلیز اس میں آ جائیں, اسلام میں انٹر ہو جائے, دین یو ول فائنڈ دا فروٹس, کیونکہ وہ فروٹس ہم فیل کر سکتے ہیں. ہم اپنی فیلنگ آپ کے اندر ڈال نہیں سکتے. جب تک آپ خود ایکسپیرینس نہیں کریں گے, ایکسپیرینس اسلام, یس یو نیڈ ٹو ایکسپیرینس اسلام, یو نیڈ ٹو سی کہ اسلام آپ کو کیا دے رہا ہے, اور اسلام آپ کو جو عزت دے رہا ہے نا, اور جو قلب سلیم, جو مطمئن دل آپ کو دے رہا ہے, وہ آپ کو کہیں نہیں ملنے والا. دوست آپ کو اللہ تعالیٰ چینج کر دیں گے. کتنے لوگ میں نے دوست چھوڑ دیے اور اتنے لوگ مل گئے آپ نے. اور یقین مانیں جب آپ کی اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بلڈ ہے نا, تب آپ ٹرسٹ می, جب میں نے ایک ورڈ پڑھا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, جب آخری ایام تھے جس دنیا سے انہیں رخصت ہونا تھا, تو وہ اپنے صحابہ کرام کو وصیت کرتے تھے, آتے تھے وصیت کرتے تھے, بات کرتے تھے, جماعت کرواتے تھے, پھر وصیت کرتے تھے. اور ان کی ایک بات تھی کہ اگر میں نے کسی کو رفیق بنانا ہوتا, خلیل بنانا, ابو بکر کو بناتا, لیکن اللہ کو میں نے اپنا دوست بنایا. وہ سینٹینس جو ہے نا مجھے اتنا فیسینیٹ کیا کہ اللہ اکبر, مجھے لگا کہ یار مجھے کسی کو اپنے قریب نہیں کرنا زیادہ. ایوری ون از ایکول ان مائی آئی, اور مجھے ہر ایک کے ساتھ احسان بھی کرنا ہے, اس کی بات بھی کرنی ہے, پوری اپنا بیسٹ دینا ہے,
لیکن ہوپ نہیں رکھنا. آپ نے ہوپ اللہ تعالیٰ سے رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے لینا ہے. Because he is the best of friends. یس, اور اللہ جتنا سنسیئر ہے ہمارے ساتھ اتنا کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اور جو آپ کو اللہ تعالیٰ ریٹرن کر سکتے ہیں وہ کوئی نہیں کر سکتا. کمپنسیشن جو اللہ دے سکتے ہیں وہ کوئی نہیں دے سکتا. یس, پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی بھی عمل کر رہے ہیں, کوئی بھی بات کر رہے ہیں, کوئی بھی چیز کر رہے ہیں, ہم کمپنسیشن مٹیریلزم کی طرف اور ہیومن بینگ سے ایک امید رکھتے ہیں. اگر وہ امید اللہ تعالیٰ سے لگا لی جائے, وہ کمپنسیشن کی ڈائریکشن اللہ تعالیٰ کی طرف ہو, تو خواہش پوری بھی ہوگی, امیدیں پوری بھی ہوں گی, اور خوشی بھی زندگی میں آئے گی. یہی پریکٹیکل. یس, اور خوشی کا مطلب سیٹسفیکشن ہے, مطمئن دل. مسلمان کے لیے یہ قید خانہ ہے اور مسلمان نے جلدی جانا ہے. لیو ان دس ورلڈ ایز اے ٹریولر, حدیث کا مفہوم ہے. تو آپ کو ادھر فل جی کے جانا ہے. یہ نہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کرو, بالکل صحیح, بیسٹ دو. اور میں تو کہتا ہوں مسلمان کو, کیونکہ مجھے میں نے کچھ ایئر جو ہے, کچھ سال میں نے جاب کی اسکول کے اندر. میرے اسٹوڈنٹس تھے ابھی بھی جو میرے ساتھ, کیونکہ میں والنٹیئر ہیڈ ہوں تو والنٹیئر سے بھی بات ہوتی ہے. تو اسٹوڈنٹس کو میں یہ بات کہتا تھا کہ ایسی فائنینشیل پالیسی مسلمان کو بنانی چاہیے کہ جتنے بھی انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کا سارا ڈیٹ ادھر ہے. کیوں نہیں ہم بنا سکتے؟ اور ہم بہت ارن کرنا چاہیے. میں یہ کہوں گا مسلمان کو بہت ارن کرنا چاہیے, کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں. ڈیسیژن میکنگ پوزیشنز میں آنا چاہیے. اسی لیے میں جب یونیورسٹیز جاتا ہوں, سارے بچے ہمارے, ایسی بات نہیں ہم کہہ رہے ہو نان پریکٹس سے مراد ہے ایک بچہ نہیں کر پا رہا ہے اسلام پریکٹس کا. یہ مطلب نہیں اللہ معاف کرے وہ مسلمان نہیں ہے, ہماری کو اس سے وہ بھی بچہ ہے, ہمارا بھائی ہے, بہن ہے, سارے اچھے ہیں الحمدللہ. لیکن میں ابھی خاص مخاطب ہوں جو ذرا اسلام کو سمجھ گئے ہیں, پریکٹس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگ محنت کرو, R&D کرو, آپ لوگ ٹاپ پہ آؤ, انیشیٹو لیں, انٹرپرینورشپ کی طرف آپ لوگ پریکٹیکل مثال قائم کریں, اوپر آئیں. تو جزاک اللہ خیر گائز, اسی سے بات کو بھی وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ وی آل ایگری کہ اسلام ماشاءاللہ, اس میں تو ڈس ایگریمنٹ تھا بھی نہیں کہ پریکٹیکل نہیں ہے, لیکن مسلمان کتنا پریکٹیکل ہے یہ ایک ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے. آئی بلیو کہ ہمیں پڑھنا چاہیے, سیرہ سے وہ ٹپس لینی چاہیے پروڈکٹیوٹی کی, اور مسلمان کو پریکٹیکل ہونا چاہیے, رسپانسبلٹیز اپنی نبھانی چاہیے, مثال اچھی قائم کرنی چاہیے, اور اللہ پہ توکل کرنا چاہیے, اللہ کو دوست بنانا چاہیے. سو بہت مزہ آیا انشاءاللہ. کیپ انوائٹنگ. وعلیکم السلام.